کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب مجھے اتنا بتا دیں کہ اس کو کیا کہو گے؟ یہ دوسرے کو کیا کہو گے؟ یہ جو دوسرا تم نے نیا بنوایا ہے اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا خاتم النبیین لا نبی بعدی. توجہ فرمایا ختم نبوت والے دوستو, توجہ کرو کہ مولانا ایوب اور مولانا نواب بلاد کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور محمد عربی کی عزت کا مسئلہ ہے. نہ ہم اس جملے کے قائل نہیں, ہمارا پاک سٹیج ہے. کہو سبحان اللہ. کہو ان چیزوں سے ہمارا سٹیج کیا ہے وہ جانے, اور ان کا وہ بھی یہ کام کرے ہم بھی یہ نہیں. برادر ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم نے کہو معاف کر دیا. کہو نا, کہو دیکھو اللہ کی عدالت میں جانا ہے نا, اس بات کا وزن ہوگا کہ ہم نے معاف کر دیا. کہو سبحان اللہ. اونچی آواز سے ذرا توجہ کرنا ذرا. تو آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو جب اس نبی کو بناؤ گے, اس وجود کو بناؤ گے, تو اس کو کیا کہو گے؟ شاہ جی دوسرے کو. شاہ صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے, گجرات تک میری آواز نہیں جا رہی. اچھا چلو وہاں تک نہیں جا رہی ہوگی, تو یہ جو ہے اپنا قلعہ دیدار سنگھ ہے نا, قلعہ دیدار ہے نا, تو یہاں تو قریب ہے, یہاں تو قاضی صاحب کے پاس آواز پہنچ رہی ہوگی نا. توجہ فرما رہے نہیں, تو یہاں سے حضرت لوگوں نے فون لگائے ہوئے ہوں گے, یہاں فون لگا ہوا ہوگا, وہاں وہ بھی سن رہے ہوں گے. توجہ فرما رہے ہو کہ میری بات نہیں صبح تو پہنچ جائے گی نا, بی بی سی پہنچ جائے گی نا وہاں. توجہ, اب تم نے آمنہ کے لال کے وجود مسعود کے بعد ایک وجود اور تسلیم کیا. بتاؤ اس کو کون سا درجہ دیتے ہو؟ اس کو کیا کہو گے؟ اور پتہ کی بات میں آپ کو بتاؤں, توجہ ہے, حرم کعبہ کے اندر ایک مماتی مجھے مل گیا. کون مل گیا؟ خود نے مجھے کہا دیکھو جی, جنت کے نورانی کافوری کستوری وجود کے اندر دیکھو جی آپ کا روح مبارک رکھا گیا, اور تر و تازہ ہے, پھرتا ہے, چلتا ہے. یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا, یہ کتاب پتہ ہے کیا نام تھا اس کا؟ یہ ندائے حق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مولانا محمد حسین صاحب نیلوی کی کتاب ہے, جلد اس کا پہلا ہے, صفحہ 466 ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اب دیکھیں ذرا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی قیامت آنی ہے کہ نہیں ہے؟ روح جو ہیں یہ جسم طرف لوٹیں گے کہ نہیں, جسم کی طرف. اب میرا سوال یہ ہے قاضی عصمت اللہ صاحب سے, مولانا سید ضیاء اللہ صاحب سے, مولانا محمد طیب صاحب سے, کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس نورانی جو تم نے وجود بنوایا ہے اس سے یہ نکالا جائے گا یا نہیں؟ اس سے نکالا جائے گا یا اس سے نکالا جائے گا کہ نہیں؟ پھر طرف دیکھیں, جب اس سے نکالا نہیں جائے گا تو اس بدن میں جو مدینہ شریف کے اندر معروف قبر روضہ رسول, توجہ ہے, اس میں ہے, اس کے ساتھ کیسے بنے گی؟ وہ اگر اس سے نکال کر ادھر لائیں گے تو اب بتائیں اس پہ موت آئے گی کہ نہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں موت اور حیات کا یہی فرق ہے, انقطاع الروح عن الجسد, روح کو جثے سے نکال دیا جائے, اس کا نام موت ہے, اس کا نام موت ہے. اب جب اس نورانی کستوری کافوری وجود سے اس روح کو نکالا جائے گا, اب اس پر موت آئے گی یا نہیں؟
اگر اس پہ موت آئے گی تو مر جانے کا مقام ہے، جنت میں بھی کسی پر موت آتی ہے؟ پھر اس کے لیے کفن کہاں سے آئے گا؟ نہیں سمجھے یار، اب کیا کریں؟ خدا کی قسم ہمیں حیا آتی ہے، حیا مانی ہے حیا۔ ہم تو ادھر چلے گئے تھے، ہم ادھر سے رخ بھی موڑ گئے تھے، اب اس بات پر اتر آئے ہو تو بیٹا زباں ہم بھی رکھتے ہیں۔ ناز ہے تم کو اگر قوت پہ ہم بھی کم نہیں، فیصلہ دو ٹوک ہے، تم نہیں یا ہم نہیں۔ موت بازار مذہب میں کھڑی ہنستی ہے، جاؤ دشمنوں سے کہہ دو ہم ابھی زندہ ہیں۔ چلو صاف کہہ دو، جاؤ مماتیوں سے کہہ دو ہم ابھی زندہ ہیں۔ نازا ہے تم کو اگر قوت پہ ہم بھی کم نہیں، فیصلہ دو ٹوک ہے، تم نہیں یا ہم نہیں۔ توجہ، ہم ہیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت فریاد نہیں۔ بیٹا سب کچھ ہے، درود شریف پڑھیں، چھوٹی کتاب اس کا جلدی پہ دیکھیں جناب، میں ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں، ذرا سن لیں اس کو۔ ہاں وہ مانتا ہوں، ہاں وہ رہے گی بات کرتا ہوں، ایک منٹ درود شریف پڑھ لو۔ اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اشاعتیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے اربعین احادیث۔ کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے ذرا پھر کہہ دو تاکہ یہ نام یاد رہ جائے۔ توجہ ہے، 49 صفحے کے اوپر انہوں نے لکھا 150، یہ لکھتا ہے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے جانے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ نہیں فتویٰ، پھر آگے جملہ آ رہا ہے، پھر اور فتویٰ نہیں دینا۔ دیکھو بات سنو، آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں۔ اب پھر میں پڑھتا ہوں، پھر سنو۔ وہ لکھتا ہے، اسے نہیں پتا، روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے توجہ ہے جانے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا تم مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھو گے پڑھو۔ صحابی نے کہا محبوب آپ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بعد الموت پھر کیا بنے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ قبروں کے اندر انبیاء کے وجود محفوظ ہوتے ہیں، میرا وجود بھی توجہ جس طرح میں، میری طرف دیکھیں، جس طرح میں یہاں محفوظ ہوں اسی طرح میں قبر میں بھی محفوظ ہوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جی کیا کہتے ہیں مصنف صفحہ بتا، یہ میری طرف دیکھیں، ایک حدیث پیش کر دیں۔ کیا کہا میں نے؟ چلو پہلے نام لے لو۔ مصنف کا نام ہے جناب مفتی اللہ بخش صاحب، اور اس کو چھاپنے والی جو ہے نا، یہ توجہ ہے توحید و سنت والے اس کو چھاپ رہے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی قیمتی بات ہے اور وزنی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے، تائید کرنے والے مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کے والد باپ محترم مکرم معظم سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اور ساتھ
حسین کی زندگی کے اندر میں نے ضلع مظفر گڑھ کے جلسے میں مولانا لقمان رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے جلسے پر کہا تھا شاہ جی جرت ہے تو وہ حدیث پیش کر دیں، وہ حدیث اور یہ دیکھ لیں، یہ تائید لکھنے والے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہے، لکھنے والے ہمیں طرف دیکھنا۔ شاہ صاحب کا جو عقیدہ تھا نا، اس مفتی اللہ پاک صاحب نے اس کی عکاسی کی، اس کی اس کی کیا ہے عکاسی کیا ہے، اور اس کے اوپر مہر جو ہے پھر شاہ صاحب نے لگا کر دے دی ہے، اور لکھا ہے اس میں کہ رسالہ اربعین کا توجہ ہے مطالعہ کیا، الحمدللہ کتاب اللہ اور حدیث صحیحہ سے عمدہ طریق سے استدلال کیا ہے۔ مصنف حضرت مولانا اللہ بخش صاحب نے شرک و بدعات کی رد میں مخلصانہ سعی کی ہے۔ اللہ تعالی ان کو سعی توجہ ہے نا، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے نا اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور خواص و عوام کے لیے باعث ہدایت بنا کر توجہ فرما رہے ہو، باعث ہدایت فرمائے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اس کے متعلق لکھا ہے، توجہ فرمائیں ذرا، متبع قرآن و سنت، واقف اسرار شریعت، حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ تائید کرنے والے بخاری صاحب ہیں۔ بخاری صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری فوت ہو گئے نا، شریعت توجہ ہے نا، توجہ ہے واقف اسرار شریعت، ہاں دیکھیں وہ فوت ہو گئے نا، فوت ہوئے نا۔ اچھا، اگر باپ نے کسی کو قرضہ دینا ہو، مر جائے، وہ فوت ہو جائے، بیٹا دیتا ہے، چلو مر کا لفظ بھی میں نہیں کہتا، میری شرافت دیکھی ہے، ان کو نبی کے متعلق کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے تو ان کے بڑوں کے نہیں بھی شرم آئی ہے، میری طرف دیکھنا۔ تو قرض بیٹا دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا قرض تو سید اللہ شاہ صاحب یہ تمہارے باپ کا قرض ہے، تم زندہ ہو، علم کے دھنی کہلاتے ہو، پیر مغاں کہلاتے ہو، توجہ ہے، تم بھی تو شریعت کے اسرار سے واقف ہوں گے، ہیں قرآن و حدیث کے تم جو ہے نا بڑے محقق ہوں گے، تو جرت ہے ایک حدیث پیش کر لو۔ شاہ جی یہ میں تمہیں قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جس چوک میں مرضی آئے حدیث پیش کر دو، توجہ فرما رہے ہو، یہ خدا کا قرآن ضامن ہے، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر دوں۔ ہاں بھائی، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ لیکن میری بات سن لیں، کہہ دوں، ایک طرف زار کا پیالہ